سر سے پاؤں تک میری تصویر، عوام کی بات نہیں، انبیاء اسے خدا ماننے پر تیار۔ ذات واجب کی قسم، سب سے پہلے بھائی صابر آدم اللہ ماننے پہ تیار ہو گئے تھے۔ علی بادشاہ کہتے ہیں ہم نے تسبیح پڑھ کے آدم کو بتایا کہ ہم اللہ نہیں۔ تو جسے نبی اللہ ماننے پہ تیار ہو، تیری میری حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے اسے بنایا ہی ایسا اس لیے ہے کہ جب کوئی اسے اللہ ماننے پہ تیار ہو جائے، یہ ایک سجدہ کر کے بتا دے کہ اللہ میں نہیں، اللہ وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ ہاں، ارادے چلتا رہوں یا چھوڑ دوں؟ السلام علی صالح المومنین، مومنین کے صالح پر سلام، ووارث علم النبیین، نبیوں کے علم کے وارث پر سلام۔ صفوان کہہ رہا ہے اور امام ششم کے سامنے، کمزور دل والے دھڑکنے سنبھال لو۔ آگے صفوان کہہ رہا ہے والحاکم یوم الدین، قیامت کے دن کے حاکم پر سلام۔ ابھی بھی کئی چہروں پہ سوالیہ لگ گیا ہے، کئی پیشانیوں پہ شکن آ گئی ہے کہ غضنفر کہہ کیا رہا ہے؟ صفوان کی نمان علی نے خود خطبے میں فرمایا تھا انا الحاکم یوم الدین، قیامت کے دن کا حاکم میں ہوں۔ مجمع میں سے ایک منافق کھڑا ہو گیا، تجھ میں اور اس میں فرق کیا رہا؟ کہا جاہل وہ مالک یوم الدین ہے، میں حاکم یوم الدین ہوں۔ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، میں قیامت کے دن کا حاکم ہوں، میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تھوڑا سا ہے تو ہٹ کے، آدھی بات کا میرے مضمون سے ربط ہے، آدھی کا نہیں ہے، لیکن سامنے آ گئی ہے۔ اگر میرے سامنے اجازت ہے تو کہتا چلوں۔ میدان قیامت میں بھائی صابر ایک بڑا نشہ پرور منظر ہوگا۔ ہاں، تیرا رسول کھڑا ہوگا، عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالے گا، پالنے والے میں نے تیرے دین کے لیے کیا کیا نہ کیا، میرا حق، میرے حبیب تیرا حق، یہ خدائی کھڑی ہے، میں خاموش ہوں۔ جسے چاہے جہنم بھیج دے، جسے چاہے جنت، رسول ایسا کر دیں گے۔ پھر تیرا مولا اٹھے گا، تیرا بدن ہو کر بھی میں تیرے حبیب کا صدقہ بنا رہا، میرا حق۔ آواز قدرت ہے کہ یا علی تیرا حق یہ ہے، جہنمی جہنم پہنچ گئے، جنتی جنت پہنچ گئے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تو ساری جہنم کو اٹھا کے جنت میں پلٹ دے، میں نہیں بولوں گا۔ تو ساری جنت کو اٹھا کے جہنم میں الٹ دے، میں نہیں بولوں گا۔ اور اس وقت سلطان کربلا اٹھیں گے، وہ عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالیں گے، میرے بزرگوں نے تو لے لیا، میرا حصہ، میرا حق کہاں ہے؟ اب جو حسین کی عظمت کا معترف ہے، سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، منبر پہ کہہ رہا ہوں، سپیکر کے مائک پہ ڈنکے کی چوٹ اعلان کر رہا ہوں ہزاروں کے سامنے، جب حسین کہے گا کسی کو جنت جہنم کا اختیار، کسی کو جنت کو جہنم، جہنم کو جنت بنانے کا اختیار، میرا کہاں ہے؟ آواز قدرت آئے گی حسین تو میرا اتنا لاڈلا ہے، یہ تیرے بزرگ سامنے ہے، اگر تو کہے گا تو آگے جائیں گے ورنہ یہی کھڑے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ قیامت کے دن کے حاکم پر سلام۔
السلام علی شجرۃ التقوی، شجرہ تقوی پر سلام۔ ہاں تشریح کا زیادہ وقت نہیں میرے پاس۔ والصوم السر والنجوى، سرگوشیاں اور رازوں کی آہٹ سن لینے والے پر سلام۔ اچھا میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، ذرا میری مدد کرنا۔ سنا ہے کسی قوم پر آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ ہوتا تھا کس پر؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، بس تم نے میری مشکل آسان دی۔ بنی اسرائیل پر میں بھائی صاحب سوچتا تھا لڑکپن کے زمانے میں، ہاں 16 سال کا تھا، میں ممبر پہ آیا ہوں، تب سے جانتے ہیں مجھے، میرے مزاج کو، خمیر کو، طینت کو، عادت کو، کہ علی کے معاملے میں میں نے کبھی اس دور میں بھی گھونگھٹ میں نہ آٹا پھانکا تھا نہ پھانکنے دیا تھا، تو آج کسی کو پھانکنے کی اجازت کیسے دوں گا؟ میں ڈاکٹر صاحب قرآن میں جب پڑھتا تھا اس دور میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ کہتا ہے اے بنی اسرائیل تم پر من و سلوہ ہم نے نازل کیا۔ نہیں بولے بڑی بات، میں نے نہیں، ہم نے نازل کیا۔ اور آج تیرے امام ششم کے سامنے صفوان کہہ رہا ہے وَمُنزِلِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ نازل کرنے والے امام پر سلام۔ العظمت للہ، جو بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلا سکتا ہے، تجھے رزق دینا ہے؟ ہاں نا، یہ حقیقت ہی کیا ہے جو کوئی بات ہی نہیں، رزق دینا۔ دیکھو حیران ہونا حق ہے بشر کا، انکار کرنا نہیں۔ حیران تو علی کی بزم میں رہنے والے بڑے بڑے بھی ہو جاتے تھے۔ سید مرتضی علم الہدا نے لکھا ہے کمبر جیسی شخصیت، کمبر روز روز بن جاتے ہیں، ہر نبی کا کلیجہ نہیں، دھن والوں کمبر بننا۔ دروازے پہ آئے دکل باب کیا، جناب فیضو دروازے پہ آئیں، میرا مولا علی کہاں ہے؟ جیسے آپ میرے گھر جاؤ بیل دو اور میرا نوکر باہر نکلے، علامہ صاحب کہاں ہیں؟ ناشتہ کر رہے ہیں۔ اب ناشتہ کرنا کوئی کمال تو نہیں ہے نا، جو روز کی عادت ہے۔ تو فضا نے بھی ایسے کہا فی البروج، علی آسمانوں کے برجوں میں ہے۔ حیران ہو کے کمبر نے پوچھا ما یصنع فی البروج، برجوں میں کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح جواب دیا یخلقو ویرزقو ویحیی ویمیت ویقدر الارزاق ویعین الاجال، کہا کسی کو خلق کر رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو حیات دے رہا ہے، کسی کی تقدیر بنا رہا ہے، کسی کی تقدیر بگاڑ رہا ہے۔ ہاں جو پکے ہاضمے والے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ کمبر کا چہرہ ڈاکٹر صاحب غصے سے سرخ ہو گیا ہیں۔ واللہ انی اقول لمولا ما سمعت من هذه الكافرة، اس